الحمد لمن تفرد بالقدم فكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه المصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. انتہائی گرامی قدر علماء کرام، محترم سامعین کرام، دور سے قریب سے آنے والوں، چند باتیں مناسب حال کے مطابق مناسب ہی سمجھتا ہوں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ استاد محترم اور شیخ القرآن محمد طاہر رحمہ اللہ استاد محترم، شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ جو ابھی وفات پا چکے ہیں. حضرت شیخ القرآن ترجمہ کے اختتام میں فرمایا کرتے تھے، پنڈی میں میری طرف سے ایک وصیت ہے. وہ فرماتے تھے پہلے لوگ میں جاؤ ڈوب کر کے کام کرو، پہلے لوگ میں ڈوب جاؤ پھر کام کرو، پھر کام کرو. دوسری بات اس کی نصیحت یہ کہ قرآن اٹھایا کرو. جب بھی تم مثال کے طور تقریر کرتے ہو جمعہ کا یا درس دیتے ہو تو قرآن، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور قرآن کو مانتے. اور اس پر ایک قصہ ہے، واقعہ ہے کہ میرے ایک ساتھی تھا بٹرام کا، وہ پنڈی سے چلا گیا. اس نے کہا کہ وہ مولوی صاحب میں 2 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میری جگہ پر جمعہ پڑھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پنجاب، اور پنجابی میں بولتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں. تو میں نے جب وہاں تقریر شروع کی تو قرآن اٹھایا تو اس میں ایک بریلی تھا اور غالب بریلی تھا اور مجھے غور سے دیکھ رہا ہے. میں نے سورۃ کاف شروع کی، تلاوت کی، پھر اس کے بعد ترجمہ کیا، کوئی تشریح وغیرہ اس کے مطابق میری کی. اور وہ کھٹر بریلی تھا. میں نے کہا کہ ابھی یہ حملہ کرے گا ہمارے پاس، اس طرح بیٹھا ہوا ہے. اور جب میں نے تقریر ختم کی وہ آیا اور اسپیکر وغیرہ مثال کے اس کے سامنے کھڑا. اس نے کہا کہ ارے پنجابی میں کہنے لگا کہ ہمیں غلطی میں مثال کے دھوکے میں رکھا دیا. دیکھو یہ بچہ ہے اور اس نے کس طرح قرآن بیان کیا، تلاوت کی. الحمدللہ اس بریلی پر اثر ہوا، بریلی پر اثر ہوا. دوسرا جمعہ اس طرح میں نے اسی طرح بات کی. تیسرے جمعے مولوی صاحب آ گئے. مولوی صاحب مجھے کہا تو آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کیا، قرآن بتایا. قرآن کا یہ اثر ہوتا ہے، قرآن کا یہی اثر میرے دوستو. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام کے مقدمے میں لکھتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگ کمکام کہتے تھے، غمام کہتے تھے، بڑے فقیہ کہتے تھے، بڑے عالم کہتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں شرک پر رد کرتا تھا. لیکن حینما قلت هذا، جب میں نے بدعت پر رد کی، وجعلت نفسی وحیدا، پھر میں نے اپنے آپ کو اکیلا سمجھا. اب توحید آپ بیان کرو گے، شرک کا رد کرو گے تو مولوی شرک نہیں ہوتے اور آپ کا مقابلے نہیں کریں گے. لیکن جب آپ بدعت پر بولیں گے تو علماء مولویوں کے درمیان بدعت زیادہ ہے. اس وجہ سے علامہ شاطبی کہتے ہیں وجعلت نفسی وحیدا، میں نے اپنے آپ کو اکیلا سمجھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے نہیں ہے. پھر سارے لوگ کہتے ہیں یہ جاہل ہے، جاہل کا بیٹا. تو ہمارے اکابر نے، شیخ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے، شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے توحید کے ساتھ سنت کا بھی اہتمام کیا ہے اور بدعت کا رد کیا ہے، اس لیے ان کے مخالفین زیادہ ہے. اور یاد رکھو جس شخص کے مخالفین دنیا میں نہ ہو تو معلوم ہوا کہ یہ مداہن ہے، یہ سچ ہے. اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے مخالفت، مثال کے مخالفت لوگ کرتے ہیں، مخالفت پر اتر آتے ہیں. تو لہذا یہ مثال کے طور پر آپ ایسا کریں کہ توحید کو بیان کرے، ساتھ بدعات کا بھی رد کرے، سنت کا بھی اہتمام کرے. اس لیے کہ علماء دیوبند نے مختلف موادین میں میدان میں کام کیا ہے. تبلیغی جماعت کے لیے بھی لوگ انہوں نے تیار کیا ہے، اور اس طرح شیخ الہند وغیرہ انہوں نے جہاد کے لوگوں کو تیار کیا ہے، اور اس طرح صحابہ کے یعنی جماعت کو تیار کیا ہے، اور اس طرح توحید کے لیے تیار کیا ہے. حسین احمد مدنی، حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے آگے یعنی مثال کے طور پر رشید احمد گنگوہی. ہمارا تعلق رشید احمد گنگوہی کے ساتھ ہے.
اس لیے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر دیوبند میں مثال کے طور پر رشید احمد گنگوہی نہ ہوتے تو آج دیوبند بدعت کا گڑھ ہوتا۔ بدعت کا رد اس نے کیا ہے، پھر حسین علی نے کیا ہے، حسین علی براہ راست اس کا شاگرد ہے، پھر ہمارے شیخین جلیلین نے کیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے شیوخ آئے انہوں نے کام کیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مقصد الانبیاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آتانا مقصد الانبیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد انبیاء دیا، مقصد انبیاء توحید ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔